اللہ رب العزت نے جن انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ان میں حضرت یسع علیہ السلام کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ کوئی 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنی ان قبیح حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم اور سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہیں بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکار کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے، ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ رب العزت نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں ہی قید رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے 40 برس کی عمر میں آپ کو بھی منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ اور سورہ توبہ پر 2 مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عزیر ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ کا نسب نامہ یوں ہے: عزیر بن سوریق بن ادیا بن ایوب بن درزرا بن تقی بن اسبو بن فخاس بن آزر بن ہارون بن عمران۔ کتاب پہلے نبی سے آخری نبی تک کے مطابق بائبل میں آپ کا اسم گرامی عزرا ہے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی 16ویں پشت میں سرایہ بین عزریہ کے ہاں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت دانیال علیہ السلام کے ہم عصر پیغمبر تھے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آتا ہے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا یہ درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہوگا تو اسے برکت عطا کروں گا، اور جب میں برکت عطا کروں گا تو وہ 4تھی نسل تک پہنچے گی۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی اور عظیم فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر کر کے آباد کر کے بکھیر دیا، اور ایک حصے کو گرفتار کر کے قید کر کے
लौंडी और ग़ुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में थे। उसके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मस्मार कर दिया और उजाड़ कर वीरान कर डाला। कुछ दिनों के बाद किसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बख्त नसर की क़ैद से रिहा हुए तो आप अलैहिस्सलाम का बैतुल मुक़द्दस से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का शरबत था और आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहाँ पर न पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थीं, उजाड़ था। आपने ताज्जुब से कहा, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर को वहाँ बांध दिया और ख़ुद आराम फरमाने लगे। इस हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और गधा भी मर गया। ये सुबह का वक्त का वाक़या है। उससे 70 बरस बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को वहाँ पर गलबा अता किया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचा। उसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदो नवाह में आबाद हो गए और उनकी तादाद फिर गाहे बगाहे बढ़ती रही। उस पूरे अरसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पोशीदा रखा और कोई आपको देख ना सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुज़र गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दोबारा ज़िंदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदा करके पहले आँखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान नहीं आई थी, बकिया जिस्म आपके देखते देखते मुशाहिदा करते करते ज़िंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त ग़ुरूब आफ़ताब के करीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तुम यहाँ कितने दिन ठहरे हो। आपने अंदाज़े से अर्ज़ किया कि एक दिन या इससे कुछ कम वक्त। आपका ख़्याल ये हुआ कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को आप सोए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही क्या सही सलामत बाकी है, उसमें बू तक पैदा नहीं हुई, और अपने गधे को देखो कि उसका क्या हाल है। चुनांचे आपने देखा कि वो मर चुका है, उसका बदन गल गया, सड़ गया है और आज़ा बिखर गए हैं, सिर्फ सफ़ेद हड्डियाँ चमक रही थीं। आपकी आंखों के सामने उसके आज़ा जमा हुए, आज़ा अपनी अपनी जगह पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह फूंकी गई और वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, अब ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी उस सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में जब तशरीफ़ लाए, सर अक़दस और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद थे, उम्र वही 40 बरस की थी। वहाँ आपको कोई नहीं पहचाना। अंदाज़े से अपने मकान पर पहुँचे, एक ज़ईफ़ बुढ़िया मिली जिसके पाँव रह गए थे, वो नाबीना हो गई थी, वो आपके घर की बांदी हुआ करती थी और उसने आपको देखा हुआ था। आपने उससे दरियाफ़्त फरमाया कि ये उज़ैर का मकान है। उसने कहा जी हाँ, लेकिन उज़ैर कहाँ है, उन्हें तो गायब हुए 100 साल गुज़र गए। ये कहकर वो खूब रोने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रख कर फिर ज़िंदा फरमाया है। उसने कहा कि हज़रत उज़ैर मुस्तजाबुद दावात थे, जो दुआ करते थे कबूल होती थी। अगर आप उज़ैर हैं तो आप दुआ कीजिए कि मेरी आँखें दोबारा मैं आँखों से देखना शुरू कर दूँ, ताकि देखूँ, खुद अपनी नज़रों से आपको देखूँ। आपने दुआ फरमाई और वो औरत बीना हो गई। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया खुदा के हुक्म से उठ,
یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ ہی عزیر علیہ السلام ہے۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر 118 برس کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا، کسی نے یقین نہ کیا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی، میری آنکھیں واپس لوٹ آئیں، میری ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا، جس میں مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ چاند وہاں پر موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہیں رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہیں تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی اس میں فرق نہیں تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عزیر علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ تورات کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی شخص کرۂ ارض پر موجود نہیں تھا۔ یہ وصف آپ کو اس طرح حاصل ہوا کہ بخت نصر سے بچ جانے والے بنی اسرائیلی جب واپس ملک شام لوٹے تو ان کے پاس اللہ رب العزت کی کوئی کتاب اور صحیفہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ تورات پہلے ہی سے ان کے ہاتھوں سے چھن چکی تھی، جسے آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے تھے جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا گیا تھا۔ وہ واپس شام آئے تھے۔ آپ دن رات روتے رہتے تھے۔ وہ لوگوں سے الگ ہو کر وادیوں اور میدانوں میں تنہا چلے جایا کرتے اور وہاں روتے رہتے۔ ایک روز جب کہ وہ اسی طرح غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور تورات ضائع ہونے پر آنسو بہا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اے عزیر، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی کتاب ضائع ہونے پر رو رہا ہوں۔ وہ کتاب ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے دشمن کو ہم پر مسلط کر دیا، جس نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے شہروں کو تباہ کیا اور ہماری کتاب کو آگ لگا دی۔ اب اس کے بغیر ہم اپنی دنیا و آخرت کیسے سنوار سکتے ہیں؟ اگر میں اس پر نہ روؤں، آنسو نہ بہاؤں تو پھر کس صدمے پر دکھ کروں اور آنسو بہاؤں؟ اس شخص نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کتاب آپ کو واپس مل جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ابھی چلے جاؤ، روزہ رکھو، اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور کل واپس اسی وقت اسی جگہ آ جانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، روزہ رکھا، اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کیا اور پھر اگلے روز اسی وقت اسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ وہی شخص دوبارہ آیا، اس کے پاس ایک پانی سے بھرا ہوا برتن تھا۔ یہ شخص دراصل ایک فرشتہ تھا۔ اس نے برتن کا پانی حضرت عزیر علیہ السلام کو پلایا، جس کی وجہ سے تورات آپ کے سینے میں دوبارہ لوٹ آئی۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کر آئے تو انہیں تورات لکھوا دی، جس سے وہ حلال اور حرام، سنن و فرائض اور شرعی حدود احکام جاننے لگے۔ اس سے لوگوں کو آپ سے مزید محبت ہو گئی۔ آپ نے تورات کے احکام ان پر جاری کیے، ان کے احوال کی اصلاح کی۔ اس طرح عزیر علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا تھا۔